دوستو، آپ سن رہے ہیں 91.2 فریکوینسی پر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا کمیونٹی ریڈیو ہیلو ہلدوانی۔ شعبہ اردو سے میں غلام جیلانی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ اردو شاعری کی ایک قدیم صنف قصیدہ کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قصد سے بنا ہے۔ لغت میں قصد ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس صنف کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، جس میں تعریف و مذمت، وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات وغیرہ پر اظہار خیال کیا جائے۔ قصیدہ پہلے عربی شاعری میں ایجاد ہوا، اس کے بعد وہاں سے فارسی شاعری میں آیا اور پھر فارسی شاعری سے اردو شاعری میں آیا۔ قصیدے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حیت کے اعتبار سے قصیدہ بالکل غزل کی طرح ہے۔ قصیدے میں غزل ہی کی طرح شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے کا آغاز بھی مطلع سے ہوتا ہے۔ غزل کے مطلع ہی کی طرح قصیدے کے مطلع کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ غزل میں مطلع کے فوراً بعد ہی دوسرا مطلع لایا جا سکتا ہے، جبکہ قصیدے میں ایسا نہیں ہے۔ قصیدے میں کہیں بھی مطلع لایا جا سکتا ہے، چاہے وہ 10 اشعار کے بعد ہو، 2 اشعار کے بعد ہو یا 50 اشعار کے بعد ہو۔ جس طرح غزل کے کچھ اجزائے ترکیبی ہیں، اسی طرح قصیدے کے بھی کچھ اجزائے ترکیبی ہیں، جیسے تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ تشبیب کیا ہے؟ قصیدے کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب میں شاعر پیار محبت کی باتیں، جوانی کے قصے یا فضا وغیرہ کی رنگینی کی منظر کشی کرتا ہے، یا اس کے دماغ میں جو موسم یا اس وقت کا جو ماحول یا فضا جو اس وقت ہوتی ہے وہ اسی کی منظر کشی کرتا ہے۔ گریز کیا ہے؟ تشبیب ختم ہونے کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم گریز کہتے ہیں۔ گریز میں شاعر کیا کرتا ہے؟ تو گریز میں شاعر اپنے ممدوح کی بالکل فطری انداز میں تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ تشبیب کے بعد آنے والے حصے کو گریز کہتے ہیں۔ گریز میں قصیدہ نگار ممدوح کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے کہ بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مدح کا حصہ۔ مدح قصیدے کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، پورے قصیدے کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ مدح کا معیار یہ خیال آفرینی اور مبالغہ آمیزی پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خصوصیات یا جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ممدوح میں واقعتاً موجود ہوں، فرضی طور پر بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قصیدے کا اکثر حصہ اس طرح کے مضامین کی وجہ سے بے اثر ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے یا سننے والے کی دلچسپی اس حصے سے ختم ہو جاتی ہے۔ حسن طلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شاعر کوئی قصیدہ لکھ رہا ہے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ قصیدہ لکھ رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا ہے، نواب ہو یا راجہ مہاراجہ ہوں، جن کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے، شاعر کو ان سے کسی نہ کسی چیز کی امید ہوتی ہے۔ اسی کو ہم حسن طلب کہتے ہیں۔ حسن طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر جب قصیدہ سنائے تو شاعر کا جو ممدوح ہے وہ اگرچہ کنجوس بھی ہو تو اس کی خوبیاں اس انداز میں بیان کی جائیں، یا اس کے زمانے کے حالات، اس کی بادشاہی کے حالات ایسے انداز میں بیان کی جائیں کہ اس کو سننے کے بعد برا نہ لگے یا اس کی طبیعت پہ مطلب گرا نہ گزرے، اور ممدوح جو ہے وہ دل کھول کر شاعر کا دامن بھر دے، جو بھی اس کی مرادیں ہیں ان کو پوری کرے یا اس کو انعام و اکرام سے نوازے۔ آخری حصے کو ہم دعا کہتے ہیں۔ اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ
کہ شاعر اپنے ممدوح کو لمبی عمر کی دعا دیتا ہے۔ کبھی کبھی شاعر کیا ہوتا ہے کہ اپنے حالات کا بھی بیان کرتا ہے کہ مطلب میرے حالات اس وقت اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ عموماً برے ہی حالات کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ برے حالات کا ذکر کر کے شاعر یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ اس کے برے حالات کو جانے اور اس کے حالات کو بہتر کر دے، اور دعا ہی کے ذریعے قصیدہ نگار انعام و اکرام کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئے قصیدہ کے اجزاء ترکیبی، جن سے مل کر ایک قصیدہ تیار ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم کچھ مشہور شاعروں کے قصیدے سنتے ہیں، ان کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کس طرح کا قصیدہ لکھا ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا جو اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں، ان کا ایک قصیدہ ہے تضحیک روزگار، جسے ہم شہر آشوب بھی کہتے ہیں۔ ان کے کچھ اشعار آئیے سنتے ہیں۔ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عنا کا بیک قرار، ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار، ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باد سے، میخیں گرس کے تھان کی ہوویں نہ استوار۔ تو انہوں نے دلی شہر کی تباہی کے حالات کو ایک گھوڑے کے استعارے کی شکل میں بیان کیا ہے، اور گھوڑے کے اندر جو کمزوریاں ہیں کہ اس کی کتنی بری حالت ہو گئی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے شہر کے حالات اور وہاں کے لوگوں کے حالات کی منظر کشی کی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاذ تھے اور اس زمانے کے اہم قصیدہ نگاروں میں بلکہ اردو شاعری کے بڑے قصیدہ نگاروں میں مانے جاتے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا کے بعد دوسرا نام انہی کا آتا ہے۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں قصیدہ لکھا ہے، اس کے کچھ اشعار سنیں۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوش طرز بم و زیر، کرے ہے وا لب غنچہ درے ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر، ہر ایک خار ہے گل ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک خار ہے گل ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن ہر چمن بہشت نظیر، ہر ایک قطرہ شبنم گہر کی طرح خوشاب، ہر ایک گہر گہر شب چراغ پر تنویر۔ اس کے بعد میں آئیے مرزا غالب کا ایک قصیدہ جو بہادر شاہ ظفر ہی کی مدح میں ہے وہ سنتے ہیں۔ مرزا غالب کو آپ جانتے ہیں کہ چاہے نثر ہو یا نظم ہو، ہر میدان میں انہوں نے اپنا ایک الگ راستہ نکالا ہے۔ ابھی آپ نے ذوق اور سودا کے قصیدے سنے، ان کو سن کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ اور اس کے بعد اب غالب کا قصیدہ سنیں۔ غالب کے قصیدے میں آپ کو کہیں بھی کوئی لفظ مشکل نہیں لگے گا، ایسا لگے گا کہ بالکل یہ جیسے دو لوگ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہاں مہ نو سنیں ہم اس کا نام، ہاں مہ نو سنیں ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انعام، تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شاہنشہ بلند مقام، قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام۔ اب آئیے امام احمد رضا کا ایک نعتیہ قصیدہ سنتے ہیں جو انہوں نے معراج پہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کو سن کے آپ دیکھیں گے کہ اس قصیدے میں معراج کی منظر کشی کتنے عمدہ طریقے سے کی گئی ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں
تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اب آئیے محسن کاکوروی کا ایک نعتیہ قصیدہ سنتے ہیں۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ گھر میں اشنان کریں سرو قدان گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل۔ خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل۔ شاخ شمشاد پہ قمری سے کہو چھیڑے ملار، نو نہالان گلستاں کو سنائے یہ غزل۔ خوب چھایا ہے سرے گوکل و متھرا بادل، رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل۔ تو دوستو آج آپ نے قصیدہ کے بارے میں جانا اور کچھ قصیدوں کے اشعار سنے، تو سنتے رہیے 91.2 فریکوینسی پر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا کمیونٹی ریڈیو ہیلو ہلدوانی۔ میں غلام جیلانی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، آداب۔